لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. میرے واجب الاحترام قابل صد معززین اہلیان علاقہ اور میرے انتہائی پیارے بھائی اور دوست حافظ محمد وجاہد علی صاحب اور دیگر میری بزم رحمت للعالمین پاکستان کے دیگر اراکین، تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات محترم، آج کا یہ پروگرام سیرت النبی کانفرنس کے نام سے معنون ہے. جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھا، بزم حشمت کے خوبصورت پھول، ستارے، یہ پورا گلدستہ جو آپ حضرات کے سامنے وقتاً فوقتاً آ کر اپنی خوبصورت آواز اور انداز کے اندر کسی نے حمد باری تعالیٰ پیش کی، کسی نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، کسی نے نظم پیش کی، اور کسی نے اپنی خوبصورت انداز کے اندر، اپنے ولولہ انگیز کے اندر آپ حضرات کو اپنے خطاب سے آپ کے دلوں کو منور کیا. یہ منظر دیکھ کر انتہائی خوشی ہو رہی تھی کہ ایسا منظر جو کبھی ہم بیٹھ کر سوچا کرتے تھے، آج سے تقریباً 4 سے 5 سال پہلے میں اور وجاہت بیٹھا اور سوچنا بھی کیا ترتیبات ہو، کس انداز سے طلباء کے اندر اور دیگر احباب کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کیا جائے. تو الحمدللہ اتنی طویل محنت کے بعد، جد و جہد کے بعد، آج جب اس گلدستے کو، ان پھولوں کو کھلتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور خوشی سے دل باغ باغ ہے الحمدللہ. اور یقیناً اس ساری محنت کا سہرا حافظ وجاہد علی صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے شب و روز محنت کر کے اور دیگر اساتذہ نے ان کا تعاون کیا اور یہ گلدستے کو سجایا. یہ صرف مدرسے کی حد تک ہے، اور اسی طرح باہر کی سطح کے اوپر الحمدللہ بزم رحمت للعالمین پاکستان کے نام سے بندہ عاجز خود میدان میں ہے، اور انشاءاللہ العزیز کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ بزم رحمت للعالمین پاکستان کے گلدستے سے بھی ان کی بھی سنیں گے. یہ خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ آپ حضرات کے دلوں کو گرمائیں گے. حضرات محترم، میں نے قرآن مجید میں سے ایک آیات مبارکہ کو تلاوت کیا اور اسی کا سہارا لے کر آپ کے چند منٹ لوں گا، پھر اپنی بات کو اختتام کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر کئی ہزار مخلوقات کو پیدا کیا. یہ جو آپ حضرات کی چپ ہے نا، ابھی اس چپ کو توڑنا ہے آپ نے، کیونکہ مسجد والے ماحول کے اندر بیٹھے ہیں، مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں. جس طرح بچوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے اندر حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا کر آپ کے دلوں کو گرمایا ہے،
تو آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے، لیکن ابھی وہ وقت آ چکا ہے کہ ابھی آپ حضرات نے اپنے لبوں کو ہلانا ہے۔ میں جو بات کہوں گا لیکن مختصر وقت لوں گا آپ کا، لیکن ساتھ ساتھ آپ سے بلواؤں گا بھی صحیح، تاکہ مجھے بھی پتہ لگے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں۔ تو میرا ساتھ دو گے نا؟ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر، بولو بھائی، دنیا کے اندر کئی ہزار مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ کتنی بھائی؟ کئی ہزار مخلوقات کو، جن میں سے چند ایک کا ذکر کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پہلی مخلوق ہے وہ ایسی مخلوق ہے کہ جس سے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے اس سے۔ اور دوسری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پیدا کی ہے جو شر ہی شر ہے، فساد ہے، اس سے اچھائی کی توقع نہیں ہے۔ اور جو تیسری مخلوق ہے وہ ان دونوں کا مجموعہ ہے، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی۔ ابھی آپ حضرات کے ذہنوں کے اندر سوال پیدا ہو رہا ہوگا، یہ ایسی کون سی مخلوقیں ہیں جو اچھائی والی بھی ہے اور برائی والی بھی ہے، اور تیسری جو ان دونوں کا مجموعہ ہے؟ یقیناً سوال پیدا ہو رہا ہے نا؟ کسی کو میرے سوال کا جواب بھی پتہ چلا ہے؟ او بھائی، اچھائی والا جو مخلوق ہے وہ کون سی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اچھائی والی جو مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں، جو ہر وقت ہر مقام پر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اگر وہ قیام میں ہیں تب بھی، رکوع میں ہیں تب بھی، سجدے میں ہیں تب بھی، کسی اور کام میں مشغول ہیں تب بھی اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اور جو شر ہے، جس سے نقصان ہے، وہ مخلوق کون سی ہے بھائی؟ ابھی تو آسان سوال ہے۔ نہیں، وہ شیطان ہے۔ وہ جو مخلوق ہے وہ شیطان کی ہے۔ جو اچھائی کا کام کرنا چاہتا ہے، شیطان کا پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس کام سے دور رہے، اچھائی کی طرف نہ آئے، کہ شیطان کے سپرد کی ذمہ داری ہے۔ اور جو ان دونوں کا مجموعہ ہے وہ کون ہے؟ یہ اس سے بھی آسان سوال ہے، وہ ہم حضرت انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دونوں چیزیں، دونوں اختیارات دے دیے ہیں، اچھائی کا بھی، برائی کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دونوں رستوں کی نشاندہی کر دی، یہ رحمان والا رستہ ہے، یہ شیطان والا رستہ ہے۔ ابھی حضرت انسان کی اپنی مرضی کہ وہ آیا کہ رحمان کے رستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے یا شیطان کے رستے کے اوپر۔ تو کیا خیال ہے، ہم کس رستے کو اختیار کرنا چاہیں گے؟ رحمان والے یا شیطان والے؟ ذرا اور بلند آواز سے ماشاءاللہ، رحمان والے رستے۔ رحمان والے رستے کو جب چن لیں گے تو پھر ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں آئیں گی۔ وہ ذمہ داریاں، وہ کون سی ذمہ داریاں؟ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی انوکھی نہیں ہے۔ وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر جب عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یقیناً رحمان خوش ہوگا اور شیطان ناراض ہوگا۔ اگر ہم اس رحمان کے رستے کو چھوڑ کر شیطان کا رستہ اپنائیں گے تو یقیناً شیطان خوش ہوگا۔ تو ہم نے کس کو خوش کرنا ہے بھائی؟ پھر ڈھیلی ہو گئی آواز۔ کس کو خوش کرنا ہے؟ رحمان کو خوش کرنا ہے۔ رحمان کو خوش کرنے کے لیے اس ماحول کے مطابق میرا بھائی وجاہد ہے،
اگر میں اس کو کسی کام لینا ہے، میں نے اسے کوئی کام کہنا ہے اور اسے میں کہوں گا اوے وجاہت میرا فلاں کام کر دے، اور دوسری طرح میں اس کو کہوں گا بھائی وجاہت میرا فلاں کام کر دو، آیا یہ کس کی طرف زیادہ توجہ دے گا؟ بھائی کی جانب دے گا یا اوے کی جانب؟ بھائی کی جانب۔ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر بھائی چارے کو اپنانا ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے سب کو بھائی کے نام سے مخاطب کرنا ہے، بھائی فلاں کر لو، بھائی یہ کر لو۔ اگر اس رستے کو ہم اختیار کر لیں گے تو الحمدللہ ہمارے گھر والے بھی خوش، ہمارے مدرسے والے بھی خوش، ہمارے علاقے والے بھی خوش، تمام احباب خوش ہوں گے۔ اور اس سے آپ نوجوانوں کی صلاحیت کا پتہ چلے گا جب آپ بھائی کہہ کر کسی دکان کے اوپر جا کر کہیں گے، وہاں سے صرف آپ کی تعریف نہیں ہوگی کہ یار یہ فلاں اس انداز سے گفتگو کر رہا ہے، آپ کی تعریف الگ، آپ کے والدین کی الگ، آپ کے مدارس کی الگ، آپ کے مدارس میں پڑھانے والے، آپ کی تربیت کرنے والے، آپ کے اساتذہ کی الگ تعریف ہوگی۔ تو چاہتے ہیں ہم کہ ہماری ہر جگہ تعریف ہو، ہم کوئی اچھا کام کریں، رحمان کے راستے کے اوپر چل کر کوئی اچھائی کا پروموٹ کریں گے تو کیا خیال ہے مجھ ایک کی وجہ سے میری لین تعریفوں کی ہوگی؟ کیوں؟ میری تو ہے ہی ہے، میرے والد کی، میری والدہ کی، میرے اساتذہ کی، میرے مدرسے کی تعریف ہوگی۔ تو کیا خیال ہے یہ رستہ ٹھیک ہے نا؟ یا وہ شیطان والا اور چھڈو یار اوپر ہے فلاں دا پر، وہ اپنا بھی نام خراب، والدین کا نام خراب، مدرسے کا بھی خراب۔ تو کیا خیال ہے آج کے بعد رحمان کے راستے کو مضبوطی سے تھامو گے؟ یہ تو ہو گیا شروع والی تربیت کے اوپر تھوڑی سی۔ اب رحمان کے راستے کے اوپر مزید آگے جو سفر ہے، اچھا اخلاق تو یہ ہو گیا، اور انشاءاللہ ہم نے عہد بھی کر لیا کہ آئندہ کے بعد ہمارا اخلاق انشاءاللہ اس کی گواہی پورا علاقہ دے گا۔ ایسا ہی ہوگا نا بھائی؟ نہیں آواز آئی؟ انشاءاللہ۔ اگلے احکامات، نماز کی پابندی۔ جب مؤذن آواز لگائے، رحمان کا نمائندہ، کس کا؟ رحمان کا نمائندہ جب اس مسجد سے، رحمان کے گھر سے آواز بلند کرے اور ہم نے اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے مسجد کی طرف گامزن ہونا ہے، ارادہ کرتے ہو؟ یا مشکل ہے؟ آسان ہے یا مشکل ہے؟ اگر ارادہ کرو گے، آؤ گے تو مشکلات درمیان میں حائل ہوں گی، شیطان حاوی ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے کدھر جا رہے ہو؟ وہ تو صرف مؤذن نے آواز دی ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کہہ کر کامیابی کی طرف بلایا، اور تم پاگل ہو گیا، کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ شیطان آپ کو ورغلائے گا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ شیطان آپ کو کیا کہے گا؟ یہ دنیا کے اندر یہ سرسبزہ زمین تیری، ہو ابھی تو نے اس کے اندر گوڈی کرنی ہے، ہاں پانی لگانا ہے، یہ کام پہلے کر لے، یہ لیٹ ہو گیا تو وہ رہ جائے گا، نماز کی طرف نہ جاؤ، یہ کر لو۔ تو ہمیں مختلف مسائل میں، مختلف سوالات میں، مختلف وسوسوں میں وہ ہمیں پھنسانے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ رحمان کے راستے کو پابندی سے تھامے ہوئے، رحمان کے بتائے ہوئے سبق کو پابندی سے، شیطان کے راستے کو ٹھکرا کر، شیطان کی بات کو ٹھکرا کر رحمان کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ میں اپنی بات کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ آج کل کا جو حالات ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر ان میں مگن ہیں۔ دنیا کے اندر اچھا بنگلہ، اچھی کار، ہاں جی اچھی فیسلٹیز جو ملی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں ہے ہی سارا کچھ یہ نہیں۔ میرے بھائیو،
یہ ہماری اچھائی کا راستہ، یہ شیطان نے ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈال رکھے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال رکھا ہے کہ یہ اچھائی ہے، لیکن یہ اچھائی نہیں ہے۔ اچھائی اس میں ہے اپنے بڑوں کا احترام کرنا، اللہ رب العزت کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا۔ یقین کریں کہ جب سے ہم نے یہ کوٹھی بنگلوں سے اوپر آس لگا رکھی ہے تو کفار بھی ہم کے اوپر حاوی ہو چکا ہے۔ آئے روز آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر، دیگر جگہ پر کہ وہ کفار میرے اور آپ کی آقا، میرے اور آپ کے پیغمبر، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ان کو یہ جسارت ملی ہے؟ یہ کیا چیز ان کو تنگ کر رہی ہے؟ یہ کس چیز نے ان کو یہ موقع دیا کہ اس کام کے اندر آؤ؟ وہ صرف اس چیز نے ان کو یہ ڈالا ہے کہ یہ رحمان کا راستہ چھوڑ چکے ہیں، شیطان کا راستہ اپنا چکے ہیں۔ اب جو دل میں آئے جو چاہو کرو، یہ مسلمان گم ہیں، سم ہیں، مردہ بن چکے ہیں، آپ جس طرح کرو یہ آپ کو روکنے والا نہیں۔ کیا ہم ایسے ہی ہیں؟ ان کے آگے رکاوٹ بنو گے نا؟ رکاوٹ بننے کا آسان طریقہ یہ ہے اپنی نمازوں کی پابندی، 5 وقت کی نماز پابندی، ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے پیش آنا، اور اپنے لباس سنت کے مطابق اپنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ سنت کے مطابق ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ وہ جو آج ہمیں اس وسوسے میں ڈال کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں اور دیگر چیزیں کر رہی ہیں، اور ہم نے ان چیزوں کو توڑنا ہے، وہ کس طرح توڑا جائے گا؟ جب تک ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی معنی کے اندر ان کے امتی اور ان کے جانثار اور ان کے وفادار نہ بنیں۔ آج کے بعد عہد کرتے ہو؟ وہ نوجوان عہد کریں جو کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینا چاہتا ہوں۔ کون کون وہ خوش نصیب ہیں جن کا یہ عہد ہے؟ ماشاءاللہ۔ اور ایک اور عہد کر لو اس کے ساتھ کہ آج کے بعد یہ بھی عہد کر لو کہ انشاءاللہ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چہرہ، میرا لباس پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں جیسا ہوگا۔ جس طرح انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سبق دیا، میں بھی انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا۔ اور وہ نوجوان اب عہد کریں اور کھڑے ہو کر عہد کریں جو آئے روز پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد اس کو اٹھا کر گندی نالیوں میں پھینکتے ہیں، اس سے بڑا توہین کرتے ہیں۔ دیگر معاملات کے اندر ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جی فلاں نے توہین کر دی، فلاں نے۔ ہم جب روزانہ اپنے جسموں کے اوپر وہ کھلواڑ کرتے ہیں، آج کے بعد وہ عہد کر کے انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر سے یہ آج کے بعد یہ برائی ختم ہو جائے گی اور میں اپنے چہرے کے اوپر سنت رسول سے جاؤں گا۔ وہ آپ عہد کریں، ہاتھ کھڑا کر کے اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر یہ عہد کریں۔ ماشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی میں نے جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔